السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اپنے نیک بندوں پر اور ان کے صدقے میں ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی برس رہی ہے۔ رمضان المبارک کے تقدس اور اس کی برکت کا اندازہ صرف اسی حدیث پاک سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسا کرم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب رمضان کے جمعہ کی رات آتی ہے تو اتنی تعداد کے ہر یعنی
ہر لمحے میں، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی جمعرات کا سورج غروب ہوتے ہی جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بخشش اپنے گناہگار بندوں پر عام رہتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً بخشش اور مغفرت کیا ہے، اس کا صحیح اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دل ہمارا دنیا میں پھنسا ہوا ہے، ہر طرف ہمارے لیے چاندنی ہے، تو ہم بخشش اور مغفرت کی اہمیت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی کوئی بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اللہ نے بخش دیا یا بخشنے کا وعدہ کیا، تو وقتی طور پر ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے تو بلند کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ لیکن آئیے اس بات کو اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی یہ کہتا ہو کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، مجھے اپنے رب کی بخشش کی ضرورت نہیں، میں تو خود اپنے اعمال سے بخشا جاؤں گا۔ یہ شاید ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے عمل ہر اعتبار سے ناقص ہیں، تمام تر شرائط و فرائض و واجبات کے ساتھ بھی ہم ادا کر لیں تب بھی ریاکاری اور دکھاوے کا تو دخل ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اوپر جو گناہوں کے انبار ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے معاملات جو ہمارے اوپر ہیں، قیامت کے دن اگر یہ سارے گناہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے روک بن گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت صرف اور صرف رب کی رحمت ہی کی بندے کو امید ہوگی۔ تو کیا عجب کہ ہم اور آپ رمضان کے اس تقدس کو پامال نہ کرتے ہوئے اس کا ادب بجا لائیں اور اس کی مقدس گھڑیوں کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو جمعۃ المبارکہ کی یہ ساعتیں جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے۔ تو اس لیے ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا مندی میں گزارنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آج ہماری اکثریت غفلت کی شکار ہو گئی ہے، جس کے نظارے ہمیں رات میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سڑکوں پر، روڈوں پر اپنا وقت برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی میچ کھیل رہا ہے تو کوئی گپ شپ لڑا رہا ہے، تو کوئی ہوٹلوں کی رونق بنا ہوا ہے، کوئی چائے کی لاریوں پر کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ انہیں رمضان المبارک کی اس مقدس ساعتوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ بھی عجیب قسم کے ہیں کہ اپنی اولاد کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ رمضان کے مہینے میں تو کم از کم ذکر دعا نہ کرے تو کم سے کم میچ تو نہ کھیلے، کم سے کم سڑکوں پر شور تو نہ مچائیں۔ لیکن نہ تو ماں باپ کی سوچ اسلامی رہی ہے، نہ اولاد کی سوچ اسلامی رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے علاقے رات بھر اللہ کی انہی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔
ہم کیسے پھر اس کی رحمت کے منتظر ہیں؟ اس لیے کوشش کریں کہ اب رمضان المبارک کے بہت کم لمحات ہمارے درمیان باقی رہ گئے ہیں، سب بخشے جا رہے ہیں، سب کی توبائیں قبول کی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توبہ قبول ہونے سے رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مغفرت یافتہ میں ہم رہ جائیں۔ اس لیے جتنا وقت بچا ہے خوب کوشش کر لیجئے اور خوب قرآن کی تلاوت کیجئے، خوب روزہ رکھیے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بے شک روزہ اور قرآن یہ بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ قرآن اور روزہ بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یقول الصیام ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنار فشفعنی، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں اس کو دن میں کھانے سے اور خواہشات سے دور رکھتا تھا، لہذا اس کی سفارش قبول فرما۔ یہ روزہ کہے گا رب کی بارگاہ میں۔ والقرآن یقول اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن کہے گا کہ اے رب میں اسے رات میں نیند سے دور رکھتا تھا، میں اسے رات میں نیند سے دور رکھتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ فیشفعان، تو دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ کب ہوگا؟ جبکہ روزہ ہم نے واقعی روزے کی طرح رکھا ہوگا۔ آج دن ہمارا گیم کھیلنے میں گزرتا ہے، رات میچ کھیلنے میں گزرتی ہے، دن موبائل پر وقت برباد کرتے ہیں، رات روڈ پر وقت برباد کرتے ہیں۔ نہ تو قرآن کی تعلیم سے، نہ قرآن کی تلاوت سے ہم کو شغف ہے، نہ روزے کی روحانیت کو حاصل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ تو دیکھیے دو گواہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پولیس محکمے نے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں اور جو بھی میچ کھیلے گا یا جو بھی گیم کھیلے گا موبائل پر، اس کی خبر پولیس تھانے پہنچے گی اور اس کے خلاف کیس درج ہو جائے گا، شاید ہم میں سے کوئی ہو جو پھر اس کام کو کرے، سب اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ لیکن وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو گواہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف گواہی پیش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہ اور ہماری بہراہ روی اور ہماری غفلتوں کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے رمضان کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے، بالخصوص اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بلا وجہ کی کھیل کود کی زندگیوں سے بچائیے اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسجدوں کا رخ کروائیے، قرآن کی تلاوت رات میں کروائیے، کسی بھی طریقے سے۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی سوچ دکھائے اور ان سے دینی کام کروائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی بھرپور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے زکوٰۃ کے معاملات کے اعتبار سے، تو میں نے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں اور اس کی ایک تفصیل آپ نے سماعت کی تھی، جس میں سے 7 شرطیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر ان شرطوں کا میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، مسلمان کے بعد وہ پھر بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، اور پھر مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو،
اور پورے طور پر وہ اس کا مالک ہو۔ یہ 7 شرطیں ہم نے گزشتہ جمعہ کو بیان کی تھی۔ اب آگے جو سماعت کرنا ہے وقت کم ہے اور بیان مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے بلا تمہید کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی 8ویں شرط ہے دین سے نصاب کا فارغ ہونا۔ اب سب سے پہلے تو نصاب سمجھ لیجئے کہ نصاب کس کو کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے اکثر جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ یقیناً یہی شریعت کا ایک نصاب ہے کہ جس کے پاس اتنی مالیت جمع ہو جائے گی اور دیگر شرائط بھی پائے جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن 7.5 تولہ سونا یہ جو آج کے اعتبار سے جو گرام ہے وہ گرام یہاں مراد نہیں ہے، تولہ جو پرانا تولہ ہوتا تھا اس کا اعتبار ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کا جو 1 گرام ہوتا ہے وہ پرانے اعتبار سے 653 گرام اور 184 ملی گرام، 653 گرام 186 ملی گرام، یہ 52.5 تولہ سونا ہوا، جس کی موجودہ قیمت اب کچھ کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ تقریباً 20-25 دن سے کے پہلے نکالا ہوا نصاب ہے شب برات کے مہینے کا، تو جس کی موجودہ قیمت 65,000 روپیہ بنتی ہے۔ 65,000 روپیہ یہ بنتی ہے۔ تو یہ ہے نصاب چاندی کے اعتبار سے، اور سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا جس کا موجودہ گرام ہوتا ہے 93 گرام 312 ملی گرام، یہ 7.5 تولہ سونا ہوا۔ 93 گرام 93 گرام اور 312 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے، یا تو چاندی کی شکل میں یا سونے کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں، بزنس کا جو مال ہوتا ہے اس کی شکل میں، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یعنی 65,000 روپے کی مالیت، مال تجارت ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا کرنسی ہو، بینک بیلنس ہو یا کسی بھی طریقے کا اس کے پاس مال جمع ہو جائے تو اس کے پاس نصاب کے برابر مال جمع ہو گیا ہے۔ مطلب زکوٰۃ کی شرط اس پر پالی گئی۔ اب اگر دوسری شرطیں بھی پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اور اس مال پر سال گزر گیا ہے، جیسا کہ ایک شرط اور آگے آئے گی، اور پھر اس مال پر یعنی آپ پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے کہ قرضہ نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس 65,000 یا اس سے زائد روپیہ باقی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہی اس کا نصاب ہے۔ تو 8ویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی جو پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کا قرض سے فارغ ہونا، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر قرض ہم نکالنے جائیں تو ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، یا بچتا تو ہے لیکن اتنا نہیں بچتا کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہو جائے، یعنی 65,000 سے کم ہی بچتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ آپ کے پاس 65,000 یا اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن چونکہ آپ پر قرضہ ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صاحب بار شریعت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے، کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ قرض بندے کا ہو، یعنی کسی بندے سے اس نے قرض لے رکھا ہے جیسے جو ہم عموماً قرض لیتے ہیں، یا جیسے زر ثمن کہ کوئی چیز ہم نے خریدی ہے تو ابھی اس کی قیمت ادا کرنا باقی ہے، یہ ہے زر ثمن، تو یہ بھی ہمارے اوپر باقی ہے۔ تو اب یہ قرضہ اگر ہم نکالیں تو ہمارے پاس نصاب باقی نہیں رہتی، تو یہ ہوا بندے کا قرضہ۔ یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہو، اللہ کا قرض، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہم پر گزشتہ سال واجب ہوئی تھی،
اور ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اور یہ دوسرا سال آ گیا اور پیسہ ہمارے پاس مثال کے طور پر گزشتہ سال بھی اتنا ہی تھا اور آج بھی اتنا ہی ہے، تو اگر مثال کے طور پر آج میرے پاس 65,000 روپیہ ہے جو گزشتہ سال بھی تھے اور میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو اگر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں یعنی 65,000 روپے کی زکوٰۃ میں اگر نکالتا ہوں تو اس کا 40واں حصہ 1625 روپیہ ہوں گے، تو 65,000 میں سے اگر 1625 روپیہ ہم نکال دیں تو یہ اتنا کم ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو قرضہ ہے اللہ کا ہے ہم پر، تو اب 1625 روپے ہم نکالیں گے تو 65,000 پورے باقی نہیں رہیں گے، لہٰذا گزشتہ سال کی زکوٰۃ جب ہم نے نکالی تو اب امسال کی زکوٰۃ ہم پر واجب نہ رہی، کیونکہ نصاب ہمارے اوپر باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے نصاب کی ہے۔ بہرحال تو نصاب کا دین سے فارغ ہونا، اب اس کی آج کے زمانے میں بہت سی صورتیں نکل سکتی ہے۔ اب گزشتہ زمانوں میں تو قرضے کی ایک ہی صورت ہوتی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قرض لے لیتا، اپنا کام نکال لیتا، کام نکل گیا واپس دے دیا۔ آج کا زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہے، قرض کے نام پر کئی ادارے ہیں، بینک بھی لون دے رہی ہے، ڈاک خانہ بھی لون دے رہا ہے، بہت سی پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہے وہ بھی لون دے رہی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے قرض لوگ کبھی مکان کے نام پر، کبھی زمین کے نام پر، کبھی کاروبار کے نام پر، کبھی تعلیم کے نام پر، اس طریقے کا جو ہے مال لوگ ان اداروں سے قرض پر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی قرض ہی شمار کیا جائے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو سودی لون لے رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سودی قرض لینا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، کہ جو ادارہ اس شرط پر قرض دیتا ہو کہ آپ کو اتنا % زیادہ ہم کو دینا پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی سود ہے۔ لینے والا دینے والا دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے جب تک کہ کوئی حاجت شرعیہ واقع نہ ہو۔ حاجت شرعیہ، ضرورت شرعیہ واقع نہ ہو، شریعت اس کی اجازت نہ دیتی ہو، تو بلا وجہ اس قسم کا سودی کاروبار کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم میں ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، کہ جو معاذ اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرتا ہے، بلا ضرورت سود لیتا ہے، بلا ضرورت یا سود کا قرض لیتا ہے، تو دونوں اس معاملے میں برابر کے گنہگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے، ایک توجہ دلاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ سودی معاملات سے مال میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ سودی معاملات سے مال میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ سے ہوا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ سے ہوا کرتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربوا، یہ قرآن کریم کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے سے سودی لین دین کرتے ہو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو وہی تمہارے مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو بہرحال سودی لین دین کبھی بھی مال میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن تاہم کسی نے لی ہے کہ جیسے لون لیا ہوا ہوتا ہے، اب کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، وہ آپ کی ضرورت کے اعتبار سے، لیکن اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکیں گے۔ جب بھی آپ کو لینا ہے تو علماء کرام سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، اپنی ضرورت پیش کرنی ہوگی، اور وہ ضرورت آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں وہ جواب دیں گے، تب آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے مکان، دکان، تعلیم کے لیے یا کاروبار کے لیے لون لیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی قرضہ ہے، اور لون ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ بھرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کچھ قسطیں ہوتی ہیں۔ تو چاہے یہ کتنا ہی لون ہو، لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، زکوٰۃ نکالتے وقت یہ سارا کا سارا قرضہ جو ہے مائنس
کرنا ہوگا۔ اب اس قرضے کو مائنس کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس نصاب کے برابر مال بچتا ہے تو ہی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے کہ لون وغیرہ جس میں پرسنٹیج پر پیسہ لیا گیا اس میں صرف اصل قرضہ ہی مائنس ہوگا، اصل قرضہ ہی منہا ہوگا، سودی رقم منہا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا، 1,10,000 آپ کو بھرنا ہے، تو 10,000 1,10,000 آپ پر قرضہ ہے مان لو، تو وہ 10,000 مائنس نہیں ہوگا بلکہ صرف 1,00,000 جو ہے وہ ہی مائنس ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے تمام قرضوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے کہ ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر قرض وہ ادا کرتا ہے تو نصاب ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یا قرض ادا کرنے کے بعد جتنا باقی رہتا ہے اور وہ جتنا باقی ہے وہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زیادہ ہے اور دوسری شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے دین میعادی۔ دین میعادی یعنی اس کی ایک میعاد ہوتی ہے کہ آپ اتنے سالوں کے بعد دینا، تو اس صورت میں وہ دین یعنی وہ قرضہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مہر، بعض جگہوں پر مہر لاکھ روپیہ ہوتی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ اس قسم کی بھی مہریں ہوتی ہیں۔ تو اب وہ مہر ظاہر سی بات ہے کہ میعاد پر ہوتی ہے، اور بعض تو ایسی ہوتی ہے جو مؤخر ہوتی ہے، یعنی جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، تو یا تو معاذ اللہ اگر طلاق واقع ہو گئی تو طلاق پر وہ دینی ہوتی ہے، یا شوہر کا انتقال ہوا تو اس پر وہ مہر دی جاتی ہے۔ تو ایسی مہر ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت کی طرف سے شوہر پر قرضہ ہے، لیکن وہ قرضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ قرضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جیسا کہ صاحب صدر الشریعہ فرماتے ہیں، صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہذا اگرچہ شوہر کے ذمے کتنا ہی دین مہر ہو، جب وہ مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ جو عورت کا قرضہ ہے شوہر کے اوپر وہ مؤخر ہوتا رہتا ہے اور اس کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ لہذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کی 5 لاکھ روپیہ مہر ہے اور شوہر کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو اگر ظاہر سی بات ہے کہ 5 لاکھ اگر قرضہ وہ ادا کرنے جائے گا تو کچھ اس کے پاس بستا نہیں بلکہ اور دوسروں سے قرضہ لینا پڑے گا۔ تو اب یہ 5 لاکھ مہر جو ہے 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ زکوٰۃ پر جو قرضہ بتایا گیا تو یہ قرضہ ہر ایک کی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں 4-5 لوگ ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور عموماً سب کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال دیتے ہیں۔ گھر میں بہو ہے، بیٹا ہے، سب کا ایک حساب بنا کر زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سب کا کی مالیت جوڑ لی جائے اور سب کی مالیت جوڑ لینے کے بعد ایک ساتھ اس کا 2.5% نکال دیا جائے اور گھر کا کوئی ایک آدمی اس کو اجازت دے دی جائے اور وہ سب کی زکوٰۃ نکال رہا ہو، یا وہ اپنے بہو سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے سب سے اجازت لے لے اور وہ زکوٰۃ سب کی طرف سے نکال رہا ہو، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کی طرف سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس کو بتانا ہوگا کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ عموماً ایک گھر میں جب چند افراد ہوتے ہیں تو سب کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہماری زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب یہاں ایک آدمی سب کی زکوٰۃ تو نکال سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہاں جو یہ شرط بتائی گئی کہ نصاب دین سے فارغ ہو، تو اس میں ہر ایک کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر عموماً زکوٰۃ جو عام فیملیاں ہیں، نارمل فیملیاں ہیں،
ان کے گھروں سے جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو عموماً بیوی کے زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب اگر بیوی کے پاس جو زیورات ہیں وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو بیوی پر زکوٰۃ واجب۔ اب قرضہ شوہر پر ہے، اور اگر شوہر اپنا قرضہ نکالنے جائے تو اس کے پاس تو کچھ بچتا نہیں ہے، یا بچتا ہے تو نصاب سے کم بچتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ بیوی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ بیوی کا ایک پورا معاملہ الگ ہے اور شوہر کا پورا معاملہ الگ ہے۔ عورت جو جہیز اور جو زیورات اپنے مائکے سے لے کر آتی ہے اس کی مالک وہی ہوتی ہے، اس کی مالک وہی ہوتی ہے، سسرال والے اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اگر معاذ اللہ اگر طلاق ہوتی ہے وہ لے کر جائے گی، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جو وہ لے کر آئی وہ لے کر جاتی ہے، اور جو یہاں سے اس کو بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، وہ سسرال والے واپس لے لیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جو زیورات عورت کو سسرال کی طرف سے دیے گئے اس کا مالک شوہر ہی ہے، اور جو زیورات عورت اپنے مائکے سے لائی اس کی مالک عورت ہے، لہذا ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہوگی، اور جو زیورات شوہر کی طرف سے دیے گئے اس کی زکوٰۃ شوہر پر واجب ہوگی۔ تو اگر شوہر پر قرضہ ہے تو عورت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسی طرح بیٹے پر قرضہ ہے تو باپ پر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ تو یہ نہیں کہ بھئی زکوٰۃ تو گھر میں ہی نکالتا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے لیکن میری بیوی کے پاس زیورات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور زکوٰۃ تو میں ہی نکالتا ہوں تو مجھ پر تو بیوی کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر بیوی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ بیوی کی زکوٰۃ نکالنا یہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ شوہر کا احسان ہے، حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے کہ وہ اپنے بیوی کے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرے گا تب بھی وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرضہ میں ہر ایک کی الگ حیثیت ہے، کسی کا قرضہ کسی کی زکوٰۃ کو واجب ہونے سے روکے گا نہیں۔ بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے تو شوہر کا قرضہ بیوی پر زکوٰۃ ہونے سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو قرضہ کوئی بھی ہو، چاہے لون پر لیا ہوا ہو، مکان پر لیا ہوا ہو، زمین پر، کاروبار پر، تعلیم پر، بعض لوگ پڑھنے کے لیے بھی بڑا بڑا قرضہ لیتے ہیں، تو چاہے کیسا بھی قرضہ ہو، زکوٰۃ کا اندازہ لگاتے وقت وہ سارا کا سارا قرضہ چاہے لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، سارا کا سارا قرضہ مائنس کیا جائے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ آئیے ایک اور شرط ذکر کر دوں، اس پر پھر اپنی گفتگو کو میں اختتام کے قریب لاتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ 8ویں شرط، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ آپ کے پاس 65,000 روپیہ تو ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تو ہے، لیکن وہ پیسہ آپ کی ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے، زندگی بسر کرنے میں گھرا ہوا ہے، تو اب وہ پیسہ آپ پر زکوٰۃ کو واجب نہیں کرے گا۔ اور ضرورت زندگی کیا ہے؟ جیسے رہنے کا مکان، اب ظاہر سی بات ہے کسی کا خود کا مکان ہے، چاہے لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، اس مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ اس کی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے سردی گرمیوں میں پہننے کے کپڑے چاہے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آج ایک سے ایک قیمتی جوڑے آتے ہیں، کپڑے آتے ہیں، 50,000 60,000 1,000 لاکھ 2 لاکھ کی ڈریسیں آج لوگ لیتے ہیں، پہنتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے ساز و سامان، خانہ داری کے سامان، آپ کے یہاں فریز ہے، بہترین جو ہے، معاذ اللہ کبھی گناہ کے کام اگر اس سے ہوتے ہوں تو ٹی وی ہے، قیمتی چیزیں ہیں، تو یہ سب
ہاں ٹی وی وغیرہ جو ہے وہ اگرچہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینے سے مانع ہو جائے گی. تو بہرحال گھر کے ساز و سامان میں بہت ساری صورتیں آپ رہ سکتے ہیں. جیسے گاڑیاں ہیں آپ کے پاس اور وہ گاڑیاں آپ کی ضرورت میں داخل ہیں. موبائل ہے آپ کے پاس لاکھوں روپے کے, وہ آپ کی ضرورت میں داخل ہے, تو پھر زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی فیکٹری ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کی اس میں مشینیں لگی ہوئی ہے, کاج کرنے کے اوزار آپ کے پاس ہیں, ایک میکینک کے پاس اس کے پنچز پانے وغیرہ یا جو بھی اس میں لگتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے کے ہو, ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت میں داخل ہیں. اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. ہاں اب ان تمام کو ہٹا کر آپ کے پاس الگ سے 65,000 روپیہ یا 52.5 تولہ چاندی یا سونا اتنا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یعنی 65,000 کو پہنچ رہی ہے, یا اور ساتھ میں مل کر پیسہ ہو رہا ہے, تو اس پر زکوٰۃ تو ہوگی لیکن ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس بات کا بھی اچھی طریقے سے لحاظ رکھا جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ کے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال خرید کر رکھتے ہیں. جیسے کپڑا بیچنے والا کپڑا خرید کر رکھتا ہے, عطر بیچنے والا عطر کی شیشیوں کو خرید کر رکھتا ہے. مثال کے طور پر کوئی رنگریز ہے تو وہ رنگنے کے لیے رنگ خرید کر رکھتا ہے. اسی طریقے سے کسی کا کھال کا کاروبار ہے تو وہ کھال کو پکانے کے لیے اس کے جو مسالے جات ہوتے ہیں وہ رکھتا ہے. ایسے ہی را مٹیریل, کچا مٹیریل بہت سے لوگ رکھتے ہیں. ریڈی میڈ والا ہے تو وہ الگ سے پہلے سے کپڑا لا کے رکھ لیتا ہے. تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے کاروبار میں اندازہ لگائے کہ وہ مال جو اس نے لا کے رکھا ہے, جس کے ذریعے وہ کاروبار کرتا ہے, ان اموال پر زکوٰۃ واجب ہوگی, یعنی ان کو زکوٰۃ کے مال میں جوڑا جائے گا. جیسے رنگریز نے رنگ لا کے رکھا تو اس رنگ کو اس میں جوڑا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی بیکری والا ہے, اس نے جو ہے لاکھوں روپے کا آٹا میدا وغیرہ لا کے رکھا ہے, اس کو زکوٰۃ میں جوڑا جائے گا. کپڑے والا ہے, اس کے سارے کپڑے کا اندازہ اور حساب اس کو لگانا ہوگا اور اس کو زکوٰۃ کے نصاب میں جوڑا جائے گا. تو اس طرح کی بہت سی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے. ہر آدمی اپنے کاروبار میں غور کرے, فکر کرے کہ میرے پاس کتنا مال ہے جو میں نے تجارت کے لیے لا کے رکھا ہوا ہے. ان تمام پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس تمام کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہاں جو چیزیں ضرورت میں داخل ہیں, جیسے اہل علم آدمی ہیں اور اس کے پاس کتابیں ہیں بہت ساری, تو اگرچہ وہ کتابیں لاکھوں کی ہو لیکن وہ کتابیں اس کی ضرورت کی ہے. اگرچہ ساری کتابیں وہ ایک ساتھ پڑھے گا نہیں لیکن تب بھی ان کتابوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ کن مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کن مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے. تو جب تک آپ ان کے شرائط کو صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے, زکوٰۃ کا صحیح حساب اور اندازہ آپ نکال نہیں سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات غور کریں, آپ سب بحمدہ تعالی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے مطابق نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے جس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے, اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کے لیے بھی دینے کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے. زکوٰۃ ہم کس کو دے رہے ہیں, کس طریقے سے دے رہے ہیں, یہ بھی جاننا ضروری ہے. بغیر اس کے جانے ہم صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. بحمدہ تعالی اسی زکوٰۃ کے ذریعے بہت سے ہمارے دینی کام ہوتے ہیں. میں نے پہلے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ بہت سے دینی کام ہندوستان اور پڑوسی ملک میں جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں مسلمانوں کے پاس اتنی مالیت نہیں ہوتی جس سے دین کا دوسرا کام انجام دیا جا سکے. تو بہرحال بر صغیر میں عموماً زکوٰۃ کے مال سے بہت سے دین کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ویسے اللہ نے جس کو دیا ہے وہ للہ رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ایک زکوٰۃ کا مال ہے جو مدارس دینیہ اور دیگر
اہل سنت کے عظیم کام جس سے دین کا دار و مدار ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ عموماً مدارس دینیہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکلتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو ان میں بھی بہت سے فراڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ اگر ان کو بھی دیجئے تو چھان بین کر دیجئے۔ عموماً مساجد وغیرہ میں اعلان ہوتے ہیں، چھان بین کر ہی ہوتے ہیں، تو وہاں دینے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہر کوئی اعلان کے باوجود بھی پرفیکٹ ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ تحقیق کرنے میں اپنے کوائف چیک کر لیے جاتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ اب ہر ایک کو دیکھنا اور ساری تحقیق کرنا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ مسلمانوں کی زکوٰۃ کا بہترین ایک مصرف آج کے زمانے میں بحمدہ تعالی دعوت اسلامی بھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ عظیم الشان تنظیم جو دین کا کام انجام دے رہی ہے، آج کے دور میں اس کی مثال نہیں ہے۔ آج صرف ہم مدارس اور جامعات اگر ہندوستان کے دیکھ لیں تو سینکڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے جامعات کھل چکے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں جامعات کس کو کہتے ہیں۔ جامعہ کا ویسے ایک معنی تو بڑا وسیع ہے، لیکن عموماً یہاں مجوزہ جامعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جہاں علم دین کی پڑھائی ہوتی ہے، یعنی طلباء کو عالم فاضل بنایا جاتا ہے، ان اداروں کو جامعہ کہا جاتا ہے، جامعۃ المدینہ۔ یہ 200 سے زائد تعداد میں ہندوستان کے اندر موجود ہے، جس میں ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے احمد آباد کے اندر مرزا پور اور جوہا پورہ، بامبے ہوٹل، ان 3 جگہوں میں، صرف ان 3 جگہوں کے اندر 3 جامعہ دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، جہاں عالم کلاس کی پڑھائی ہو رہی ہے، جو اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے وٹوا میں اور جوہا پورہ میں، باپو نگر میں بھی جو ہے اسلامی بہنوں کی عالم کلاس کی کلاسیں چل رہی ہیں۔ اور بحمدہ تعالی انشاءاللہ عید کے بعد جیتو بھگت میں مسجد رضا کے اوپر بھی جامعۃ المدینہ للبنات، یعنی لڑکیوں کا جامعہ جہاں علم دین عالمہ فاضلہ لڑکیوں کو بنایا، اسلامی بہنوں کو بنایا جائے گا، وہ مدرسہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی عید کے بعد کھلے گا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے بھی بتا دوں کہ بحمدہ تعالی دیگر ادارے بھی بچوں کو، طلباء کو فارغ کرتے ہیں۔ امسال گزشتہ سالوں میں بھی عالم فاضل بن کر یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن امسال مرزا پور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء، جہاں میں بھی خادم التدریس ہوں، یعنی میں بھی وہاں کا ایک ٹیچر ہوں، مدرس ہوں، وہاں پر اس سال تقریباً 45 طلباء عالم اور فاضل بن کر فارغ ہوئے ہیں۔ 45 طلباء۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ 8 سال 10 سال کی پوری محنت لگا کر وہ ایک عالم فاضل بنتا ہے اور بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس سال 45 طلباء فارغ ہوئے ہیں۔ اور حفظ کی تعداد تو آپ جانے دیجئے کہ حافظ تو عموماً آپ دیکھتے ہیں شاہی مسجد میں بھی کتنے حافظ آپ ٹہلتے رہتے ہیں، یہ سب بحمدہ تعالی صرف ایک دعوت اسلامی کی جو ہے محنت اور کاوش کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کا چندہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہترین انداز میں لگ رہا ہے، اور دین کی بڑی خدمت دعوت اسلامی صرف ان 2 شعبوں کے ذریعے انجام دے رہی ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے شعبے جات ہیں جن کا تعارف کرانے کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے۔ اس لیے دل کھول کر آپ اس ادارے کا تعاون کیجئے۔ ایک طالب علم کے پورے سال کا خرچہ تقریباً 35 سے 40 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ ہر سال ہم اعلان کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کلی اختیار کے ساتھ اپنے ذمے 10 طالب علم، 20 طالب علم، جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، اس وسعت کے مطابق آپ اپنی طرف سے عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے ہم کو موقع نہیں دیا، لیکن کم سے کم ہمیں مال دیا ہے، تو ہم مال کے ذریعے دین کا یہ کام کریں۔ جب تک اس عالم دین کا علم کا فیضان جاری و ساری رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے، اس کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو بحمدہ تعالی ملتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی۔ ہر نماز کے بعد بستہ لگتا ہے، وہاں کوشش کیجئے۔ شاہی مسجد کے زیر اہتمام بھی لڑکیوں کا ناظرہ کلاس کا مدرسہ چلتا ہے، اس کا بھی بستہ لگتا ہے، اس میں بھی اپنی زکوٰۃ و صدقات زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائے۔ اور خود شاہی مسجد بھی بحمدہ تعالی بہت سے دینی کام انجام دیتی ہے، اور سال
میں بالخصوص اس کا للہ رقم سے چندہ ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائے۔ آخری بات جو بہت اہم بات ہے وہ سماعت کر لیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گجرات کے اندر UCC کا قانون نافذ ہونے والا ہے اور اس کی بھرپور کوشش چل رہی ہے۔ یہ UCC کیا ہے؟ یعنی یونیفارم سول کوڈ،